السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج نا اتنی بیزار ہوئی پڑی ہے نا طبیعت کے مطلب آج لکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اتنی مشکل سے میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے اور مطلب یہ نہیں ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایویں سستی سی چڑھی ہوئی ہے۔ اور کل پھر میں نے سوچا کہ آج میں ایپیسوڈ نہیں دیتی، میرے دوست نے بھی کہا یار اسکپ کرتے، ایک دن کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کل بھی نہیں دیا، آج بھی نہیں دی تو پھر بہت کچھ ہوگا، ریڈرز میرے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کو منانا آسان نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر تو ایپیسوڈ لکھ۔ ابھی میں نے ایپیسوڈ لکھ لیے، میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی، میں ساتھ میں دو لفظوں کی پروف ریڈنگ کر کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو میں فرسٹ سین ریڈ کرتی ہوں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ جان عشقم، قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ ارے باجی، آپ نے اتنا زیادہ وقت لگا دیا۔ زراور صاحب کے کمرے میں تو کب سے یہ پیاز کاٹ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ دن کی ہانڈی بناؤں۔ اب تو ہانڈی بھی اینڈ لگی ہوئی ہے۔ لگتا ہے صاحب نے آپ کی بہت بے عزتی کی۔ آپ نا آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ آئندہ خبردار جو مجھے بھیجا۔ میرا تو ابھی تک اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہے۔ میری توبہ جو میں آئندہ کبھی بھی زراور صاحب کے کمرے میں جاؤں۔ ابھی تو میری اماں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھی مجھے ڈانٹیں گی۔ اب سے جو کام آپ کا ہے وہ آپ ہی کریں۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں گوری، مجھے پتہ ہے میری وجہ سے تمہاری آج بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ہے۔ میری غلطی ہے، مجھے میرا کام خود کرنا چاہیے، تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو گوری بھی مسکرا دی۔ ارے باجی ہو جاتا ہے، تمہیں تھوڑی نہ پتہ تھا کہ شاہ صاحب میری اتنی بے عزتی کرنے والے ہیں۔ اور بعد میں تو شاہ صاحب نے بہت پیار سے مجھ سے کہا کہ آئندہ جو کام میرا نہیں ہے وہ میں نہ کروں اور تمہیں یہ بات بتا دوں کہ تم اپنے کام خود کرو۔ اسی لیے تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم نہ اپنے کام خود کیا کرو، کیونکہ یہ مالک لوگ نا بڑی تیز نظر رکھتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے بعد میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ویسے تمہارا کام تو ہوتا ہی تھوڑا سا ہے، صرف شاہ صاحب کے لیے کھانا بنانا اور اچھی تنخواہ لینا، یہاں تو ہڈیاں بھی گھس جاتی ہیں۔ لیکن شاہ بیگم خوش نہیں ہوتی، وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، اور یہ بات اس کی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں گوری، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شاہ بیگم کو خوش کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، ہم تو صرف انہیں خوش کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ خیر اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ کسی کام میں اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا، میں شام میں آتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہ بیگم اسے کہیں نظر نہ آئی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے قدم دروازے کی جانب لے کر جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے گلیا کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ پہلی سیڑھی پر کھڑا دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی تیزی سے پلٹ گئی اور اس کا پلٹ کر اسے دیکھنا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جیسے وہ یہاں کھڑا ہی اس کے دیدار کی خاطر ہو۔ گوری سے بات کرتے ہوئے وہ یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک اور امتحان کھڑا کر چکا ہے جو جانے اس نے کس طرح سے سر کرنا تھا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا۔
وہ بریانی کی پلیٹ لے کر واپس کمرے میں آتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے اچانک اندر آنے پر پہلے تو وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے رہ گئی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اس وقت ان کپڑوں میں بالکل بھی ایزی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یار اتنے بھی کیا نخرے کرنا، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ سوری، یہ دوپٹہ نکالو، اتنی گرمی میں یہ چادر کیوں لے کر رکھی ہے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر اپنا دل ہی تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی کوئی بے باک حرکت کرے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پہلے تو اسے زبردستی یہ لباس پہنانا اور پھر اس طرح کی حرکت کرنا۔ وہ ایک انتہائی بے شرم انسان تھا، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ آخر سمجھتے کیا ہیں آپ مجھے؟ آپ میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی اور اپنا دوپٹہ اٹھانے صوفے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ اس کا راستہ بیچ میں ہی روک چکا تھا۔ میں ایسی ویسی ساری حرکتیں کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ، وہ تو تمہیں دیا ہوا وعدہ مجھے روکتا ہے، ورنہ اب تک یہ شرمانا ورمانا تم میرے سامنے تو ہرگز نہیں کرتی۔ اور ہاں، اس گھر میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے تمہیں دیکھنے والا، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے اپنا حسن چھپانے کا۔ آخر یہ سب کچھ میری امانت ہے، وہ انتہائی بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے تمہیں ایسے لباس میں دیکھنے کا کوئی شوق ہے، ہرگز نہیں۔ جب میں یہاں سے 2 قدم باہر نکالتا ہوں نا تو ہزاروں لڑکیاں راستے میں مجھے ایسے ہی لباس میں نظر آتی ہیں، لیکن مقرر شاہ جائز اور ناجائز کا فرق بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے ساتھ کچھ کرنے یا نہ کرنے کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، تب تک وہ تو میں تمہیں 1 مہینے کے بعد بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تب تک تم یہ ڈرامے بازیاں ختم کر دو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ مجھے غصہ دلا کر تم صرف اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرو گی۔ اور ہاں، تمہیں دوپٹہ لینے کا شوق ہے تو عام دوپٹہ لو جتنا گھر میں لیا جاتا ہے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد تو ویسے بھی یہ سب کچھ میں ختم کر دوں گا۔ اور جو پلاننگ تمہارے دماغ میں چل رہی ہے نا، وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو۔ اگر تم مجھے غصہ دلانا ہے نا تو کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے پتہ ہے تمہاری ماں نے تمہیں بالکل تربیت نہیں دی، اسی لیے تم اتنی بدتمیز ہو یا صرف میرے سامنے بدتمیزی کا ناٹک کرتی ہو، لیکن میں تمہیں حویلی لے کر جانے سے پہلے بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تو یہ بات مت سوچنا کہ تمہاری یہ پلاننگ میرے سامنے چلے گی۔ تم میرے سامنے چھوٹی سی چنٹی ہو، جب چاہے مسل سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرو، کیونکہ جتنا تم یہ ساری حرکتیں کرو گی نا، اتنا ہی اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈالو گی، اور بہتر ہے کہ تم ان سب چیزوں سے بچ کر رہو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ خیر بریانی کھا لو، اور ہاں، کل شام تیار رہنا، ہم دونوں ڈنر کرنے باہر جائیں گے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا تمہیں کہیں باہر لے جانے کے بارے میں۔ وہ اس کے قریب سے
اٹھتا ہوا آئینے کے سامنے رکا اور اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ جو کب سے حیرانگی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، تیزی سے صوفے پر پڑے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دوپٹہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ بڑی چادر اس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے لی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عنایا کتابوں میں سر دیے نہ جانے کیا کیا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شام میں یمنا آنے والی تھی، یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی، اسی لیے اس کا کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب بھی شاہ بیگم کے مہمان آتے تھے وہ کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ ارے بھائی آئیں نہ بیٹھیں، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے یہ فارمولہ سمجھا دیں، میں کب سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کو اندر آتے دیکھ وہ خوش ہو گئی تھی۔ نہیں میرے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہے، میں ذرا کام سے تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا تو سوچا تم سے پوچھ لوں، کیا تم قبرستان جانا چاہو گی؟ اپنے امی اور بابا کی قبر پر، کیا تم ان سے ملنا چاہو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اگلے ہی لمحے عنایا اپنی چادر نکالتے اس کے ساتھ جانے کو بالکل تیار تھی۔ لیکن میں فوراً واپس نہیں آؤں گی، میں تھوڑی دیر وہیں پر رہوں گی، آپ کو تو پہلے بتا رہی ہوں، مجھے میرے گھر بھی جانا ہے اور میرا ارادہ گھر کی صفائی کرنے کا بھی ہے۔ تو کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ میرا مطلب ہے اتنا لمبا کام تو آپ کا ہونا چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جائے۔ تھوڑی دیر اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ باہر نکلتے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میرا بچہ، بہت سارا ٹائم ہے، تم سکون سے صفائی بھی کر لینا اور اپنے بابا اماں کے ساتھ وقت بھی گزار لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو واپس آتے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور عنایا بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھنے لگی تو اچانک ہی اسے پودوں کو پانی دیتی زرشے نظر آئی۔ آج حویلی میں زرشے کے لیے چاچی بیگم نے بہت سارا کام رکھا ہوا تھا اور یہ بات اسے گوری بتا چکی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں آ سکتی تھی، ورنہ اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ کتنی بار تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر گئی بھی تھی۔ عنایا بہت دیر اپنے گھر میں گزارتی تھی، اس کے گھر کے ساتھ اس کے بہت سارے جذبات جڑے ہوئے تھے اور وہ یہ بات اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی تھی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، مجھے زرشے کو رات کے ڈنر کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا زرشے کی طرف آ گیا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ عنایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور میں نے گھر میں کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے، تو تمہارا بہانہ تیار ہے، تم کہہ دینا کہ تم عنایا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہو، اور یہ بات میں تمہارے بابا کو بتا چکا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں بھیجنے پر، تو 1 بجے حویلی کے پیچھے ملنا۔
وہ مغرورانہ انداز میں اس کے قریب کھڑا اپنا حکم سنا کر پلٹ گیا۔ ویسے بھی دیکھنے والوں کو تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا یا کسی بات پر سختی کر رہا تھا۔ آس پاس موجود سب ملازم اسے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج کل زراور کا سارا غصہ تو اسی پر نکلتا تھا۔ ان سب کے مطابق وہ انایا کو چھوڑ کر الٹے قدم واپس آیا تھا۔ اسے زرشے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورے 3 بجے اسے لینے کے لیے آ جائے گا، اور اتنا وقت دینے پر انایا بھی خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی حسین یادوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ یمنا اور شاہ بیگم کی تلخ باتوں سے بچ کر اپنے ماں باپ کی آغوش میں آ گئی تھی۔ شاید زراور بھی اس کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ گیا، جہاں ان کا وجود تو نہیں تھا لیکن خوبصورت یادیں موجود تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں آ گئی تھی، جس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف اس کی دھمکی تھی۔ اور پھر دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے جب بابا گھر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ انایا کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ ان کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ انایا گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر بابا کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے اسے اپنا آپ چور سا محسوس ہوا۔ وہ کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ہاں، یہ دھوکہ ہی تو تھا۔ اس کی زندگی میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو دھوکہ ہی کر رہی تھی۔ ان سے جھوٹ بول کر وہ کسی مرد سے اس طرح ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ان کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی گھما کر حویلی کے پیچھے کی طرف لایا تو اسے اپنے سامنے دیکھ اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس کے سامنے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ دل فریب مسکراہٹ لیے اسے ویلکم کر رہا تھا، اور آگے پیچھے دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی، اور اب وہ اسے جہاں بھی لے جائے۔ سو گائز، فائنلی میں نے ایپیسوڈ ختم کر لی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی مشکل سے کی ہے۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اور سچی میں آج بہت انتہائی درجہ کی بیزار ہوں۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا شام کو، اور ابھی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن میں اتنی بیزار ہوں نا کہ صبح سے میرا بیڈ سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی کام کرنے کو دل کر رہا ہے، نہ مطلب اتنی میں بیزار شاید زندگی میں پہلی بار ہوئی ہوں، لیکن میں مطلب بالکل وہ ہو رہی ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ اگر آئی نو بیچ میں کافی ساری ورڈنگ مسٹیک ہیں تو اس کے لیے بہت معذرت۔ جیسا میں نے بتایا میری آنکھیں بالکل بند ہو رہی ہیں، تو ایم سوری اس کے لیے۔ تو باقی آپ وہ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، میرا مطلب ہے کل کی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ہم، اور تب تک کے لیے آپ سب کے ریویوز کے لیے تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کے ریویوز روز گروپ میں پڑھتی ہوں،
اور ایسے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے رائٹر کو، اور اچھے اچھے کمنٹس آپ کے بہت مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے مجھے، اور ایسے ہی کمنٹس کرتے رہیں، لائک کریں ویڈیو کو، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جلدی جلدی میرا 10K ہو جائے۔ بہت سلو جا رہا ہے یار، 10,000 تو کر دو۔ تو جی اب چلتی ہوں میں، اب کل ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے کل نہیں ملیں گے بلکہ 12 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، تو آج ہی ملیں گے، اور کل میں پکی کوشش کروں گی، پکی کوشش کروں گی کہ میں جلدی ایپیسوڈ دے سکوں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔